اس نے پرانے وقتوں کی اس بوڑھی عورت کی نظروں میں ہماری عزت کم نہیں ہونے دی تھی اور ہمیں زیادہ اعتبار کے قابل بنا دیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس گھر میں پہلی بار نظر آنے والے اجنبی مرد کے ساتھ ایک غیر شادی شدہ لڑکی آئی ہے تو ہم دونوں کا کردار اس کے اخلاقی معیار کے مطابق مشکوک ہو جاتا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے کیا؟ شہلا کی ماں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بہت شرماتی ہے۔ شہلا تم ایک سوٹ کیس میں ضرورت کا تھوڑا بہت سامان لے لو۔ میں نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اگر زیورات یا نقد رقم ہے تو یہاں مت چھوڑنا، اور ایسے کاغذات بھی لے لینا جو اہم ہو، اپنی اسناد، چیک بک، ڈائری اور خطوط وغیرہ۔ 20 منٹ بعد میں شہلا کی معذور ماں کو گود میں اٹھا کر شہلا کی پرانی کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا چکا تھا۔ شہلا نے گھر کی چابیاں میرے حوالے کی اور انجن سٹارٹ کیا۔ سکندر، تم اس لڑکے عدنان کے لیے کوئی پیغام چھوڑ دیتے، رابعہ نے کار میں بیٹھنے سے پہلے کہا۔ مجھے تمہاری طرف سے پریشانی رہے گی، تم یہاں اکیلے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے ہنس کے کہا۔ عدنان کے آتے ہی میں بھی روانہ ہو جاؤں گا، اور اس سے پہلے ڈی سلوا یا اس کے آدمی آ گئے۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں رابعہ۔ میں نے پیار سے اس کے گندے پر تھپکی دی۔ خالی ہاتھ بھی میں ان سے نبٹ سکتا ہوں، اور میرے پاس بھرا ہوا ریوالور بھی ہے۔ زیادہ شیخی میں مت آؤ سکندر، وہ بولی۔ میں جانتی ہوں تم بڑے ہیرو ہو، لیکن تم پر پہلے ہی کم آفات نہیں ہے کہ تم کسی نئی مصیبت میں پڑو۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ بزدل تو تم نے مجھے بھی بنا دیا ہے۔ پہلے میں صرف اپنے لیے جیتا تھا اور اکیلا آدمی مرنے سے نہیں ڈرتا، میں نے جذباتی ہو کے کہا۔ لیکن اب میں تمہاری خاطر زندہ رہوں گا۔ تمہیں میری خاطر کسی نئی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے اسے کار میں بٹھا کے دروازہ بند کر دیا اور کار کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میں نے گیٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور اندر لوٹ آیا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹس آف کر کے میں نے شہلا کے بیڈ روم کی ہر لائٹ جلا دی۔ ٹیلی ویژن آن کر کے اس کی اتنی آواز اونچی کر دی کہ باہر سنی جا سکے۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ڈی سلوا پھر آئے گا۔ اس کے لیے خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا تھا، جس کا فوری ادراک ضروری تھا۔ میری موجودگی میں اسے پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی، تاہم اس کے لیے یہ فرض کرنا مشکل تھا کہ میں جاتے وقت شہلا اور اس کی ماں کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ بات یقینی تھی کہ وہ پھر آیا تو بہت زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اور مجھے مقابلہ کرتے ہوئے صرف جرأت ہی نہیں، ہوشیاری سے بھی کام لینا پڑے گا۔ میں باہر ایک تاریک گوشے میں بیٹھا بے چینی سے عدنان کی واپسی کا منتظر رہا۔ اگر وہ بے وقوف لڑکا آ جاتا تو میں اس کے ساتھ بحفاظت نکل سکتا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، اگر میں عدنان کے ساتھ چلا گیا اور حملہ آور بعد میں آئے تو انہیں سخت مایوسی ہوگی، اور مایوسی کے رد عمل کا نتیجہ انتقامی کارروائی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شہلا کے گھر کو بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیں جیسے انہوں نے رابعہ کے گھر کو نیست و نابود کیا تھا۔ گھر میں ٹیلی فون ہوتا تو میں ضامن رضوی صاحب کو بتا دیتا اور وہ کوئی نہ کوئی حفاظتی بندوبست کر دیتے، یا میں پولیس اسٹیشن فون کر دیتا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسٹریٹ لائٹس کے اجالے میں مجھے ٹیلی فون کے تار کی مدھم سی سیاہ لکیر دکھائی دی جو ساتھ والے گھر سے ملی ہوئی تھی۔ وقت کم تھا اور سوچنے میں نہیں گوایا جا سکتا تھا۔ درمیان کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں نے خود کو تھوڑا سا بلند کیا اور دوسری طرف جھانکا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، لیکن 2 کنال کی اس کوٹھی کے ویران احاطے میں سوائے 2 کاروں کے اور کچھ نہیں تھا۔ گھوم کر جانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا، چنانچہ میں دیوار پر سے کود گیا۔ اندر والے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی میری ملاقات 16-17 سال کے ایک لڑکے سے ہو گئی جو چابیاں گھماتا باہر آ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ساتھ والے گھر سے آیا ہوں اور میرا ٹیلی فون خراب ہے۔ نوجوان جلدی میں تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک فون اندر کوریڈور میں رکھا ہے اور میری طرف دیکھے بغیر نکل گیا۔ حسب توقع یہاں رہنے والے اپنے ہمسائے کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ نوجوان کو یہ کہاں معلوم ہوگا کہ ساتھ والے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں اور فون ہے یا نہیں۔ اس نے یقین کر لیا کہ اتنے اعتماد سے اندر آ جانے والا اور حلیے سے شریف اور معزز دکھائی دینے والا ہمسایہ ہی ہو سکتا ہے۔ ٹیلی فون کوریڈور میں دیوار پر نصب نازک سے سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اندر کسی کمرے میں اسٹیریو بج رہا تھا اور دھمک بتاتی تھی کہ اسپیکر 100 واٹ کے ضرور ہیں۔ کسی اور کمرے میں کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کوریڈور میں آویزہ فانوس کی روشنی میں 2 نوکر ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے میں غائب ہو گئے، لیکن کوئی میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ میں نے اطمینان سے پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا اور شہلا کے گھر کا نمبر دیا۔ میں نے کہا کہ میں شہلا کا ہمسایہ بول رہا ہوں اور میں نے ابھی اس گھر میں فائرنگ کی آوازیں سنی ہیں۔ وہاں ایک مفلوج عورت اپنی بیٹی کے ہمراہ رہتی ہے۔ اگر پولیس چیک کرے تو اچھا ہے۔ مجھ سے بات کرنے والے پولیس انسپکٹر نے میرا نام پوچھا اور میں نے کہا کہ میں SSP ضامن رضوی صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے ٹیلی فون نمبر بھی ضامن رضوی صاحب کا ہی دیا۔ اس کے بعد کس کی مجال تھی کہ تصدیق کرتا یا اس رپورٹ کو نظر انداز کرتا؟ گلبرگ میں رہنے والے یوں بھی عام لوگ نہیں ہوتے کہ ان کی شکایت پر ایکشن میں تاخیر ممکن ہوتی۔
میں ٹیلی فون کے ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر کسی کا شکریہ ادا کیے بغیر باہر نکلا اور دیوار پھاندنے کی بجائے گیٹ سے باہر آیا۔ شہلا کے گھر کے دروازے تک پہنچنے میں مجھے بمشکل 5 منٹ لگے ہوں گے۔ کچھ سوچ کر میں دروازے پر ہی رک گیا۔ جب بھی کوئی کار نمودار ہوتی تھی تو ہیڈ لائٹ سے بچنے کے لیے میں گیٹ پوسٹ کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک کار سیدھی اندر آئی اور پورچ میں رک گئی۔ یہ ایک ٹیکسی تھی جس میں 4 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک ڈرائیور کی جگہ انجن سٹارٹ کیے بیٹھا رہا اور 3 نیچے اتر آئے۔ ان سب نے چہرہ چھپانے کے لیے منہ پر سکارف لپیٹ رکھے تھے اور وہ سب سیاہ رنگ کی پتلونوں پر چست سیاہ بنیانے پہنے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ اندر ہی ہے، ڈرائیور نے باہر منہ نکال کے کہا، اور جاگ رہی ہے۔ احتیاط سے کام لینا ورنہ وہ شور مچا دے گی۔ اس کے پاس ریوالور بھی ہے۔ اس کا تحکمانہ لہجہ بتاتا تھا کہ وہ ان بدماشوں کا لیڈر ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں استاد، ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ہم ابھی ان سب کو سمیٹ لاتے ہیں۔ دوسرے نے ہاں میں ہاں ملائی اور وہ تینوں مختلف سمتوں میں پھیل گئے۔ ایک سامنے والے دروازے سے اندر چلا گیا، باقی 2 نے دائیں بائیں جانب سے گھر کو حصار میں لینے کی کوشش کی۔ گھر کے دونوں طرف ساتھ والی کوٹھیوں کی دیواریں چند فٹ کے فاصلے پر تھیں، چنانچہ دونوں طرف گلیاں سی بن گئی تھی اور آخری حصے میں دونوں طرف بیڈ روم، کچن اور سٹور کے دروازے کھلتے تھے۔ میں دبے پاؤں بائیں طرف چلنے لگا۔ ٹیکسی میں آنے والا ایک شخص مجھ سے 10 قدم آگے تھا اور میرے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اگر وہ ایک بار بھی پلٹ کر دیکھ لیتا تو خود کو بچانے کے لیے مجھے اس پر گولی چلانی پڑتی، ورنہ یہ 10 قدم کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے ہی وہ مجھے شوٹ کر دیتا۔ چنانچہ میں بہت محتاط تھا۔ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، لیکن تیز رفتاری کے باوجود میرے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر میرے پیروں کے نیچے ایک خشک پتا چرچرایا اور اس سکوت میں وہ آواز بادل کی گرج کی طرح لگی۔ ہم دونوں ایک ساتھ رکے اور اس نے بجلی کی طرح پلٹ کر فائر کیا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میرے جسم کے خودکار دفاعی نظام نے مجھے بروقت غوطہ مار کے گولی کے راستے سے ہٹا دیا اور اسی کے ساتھ جوابی فائر پر مجبور کر دیا۔ وہ شخص گلا پھاڑ کے چلایا اور پلٹ کر پیچھے گرا۔ اسی وقت وہ دروازہ کھلا جو کچھ دیر پہلے میں نے ہی کھولا تھا۔ سیدھا اندر داخل ہو جانے والے شخص نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہے؟ اور مجھے صرف اس کا سر دکھائی دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس دوسرے شخص کے ہاتھ میں بھی ریوالور ضرور ہوگا اور اسے ایک لمحے کی مہلت دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ میں نے پوری قوت سے جست لگائی اور اپنے حریف کو کچھ سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر باہر کھینچ لیا۔ میرے ہاتھ اس کے بالوں پر پڑے تھے۔ ایک جھٹکے میں وہ سامنے کی دیوار سے ٹکرایا۔ میں نے اس کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ میں اس کی گردن توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عجلت میں ہاتھ سخت پڑ گیا یا اس کی گردن ایسے زاویے پر آ گئی کہ میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ افسوس کرنے کی فرصت نہ تھی کیونکہ ابھی 2 دشمن باقی تھے۔ اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ یکے بعد دیگرے ہونے والے 2 فائروں کی آواز سے وہ بھی مقابلے کے لیے دوڑ پڑے ہوں گے۔ میں کھلے دروازے کے اندر پہنچ گیا۔ کمرے میں بدستور اندھیرا تھا۔ میں پوری قوت کے ساتھ اس شخص سے ٹکرا گیا جو دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا، اور غالباً یہ وہی شخص تھا جو دائیں طرف سے گھر میں گھسا تھا۔ ہم ایک ساتھ گرے۔ اس نے اندھیرے میں ایک کرسی اٹھا کر مجھ پر پھینکی جو میرے شانے پر لگی اور ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ پھر میں نے اس شخص کو دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر اوپر اٹھایا اور گھما کر دیوار پر دے مارا۔ شاید اس کا ریوالور تصادم کے وقت اس کی گرفت سے نکل گیا تھا، ورنہ وہ کرسی پھینک کر مارنے کی بجائے مجھے گولی مار دیتا۔ اب وہ دیوار کے قریب الٹا پڑا تھا اور مجھے اس آخری آدمی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جو ان کا لیڈر تھا اور جسے میں نے ٹیکسی میں ڈرائیور کی جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ اگر میں لائٹ جلاتا تو وہ سیدھا ادھر آ جاتا۔ میں نے اندھیرے ہی میں ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتے ہوئے فرش پر ریوالور تلاش کیا اور کامیاب بھی رہا، لیکن جو ریوالور میرے ہاتھ میں آیا وہ میرا نہیں تھا بلکہ اس دوسرے شخص کا تھا۔ میں نے اسے بھی جیب میں ڈالا اور اپنا ریوالور ڈھونڈتا رہا۔ اس پر میرے فنگر پرنٹس تھے اور میں اسے یہاں چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ چوتھا آدمی اپنے ساتھیوں کو پکارتا آگے بڑھ رہا تھا اور جواب نہ ملنے پر انہیں گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس کا سایہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا اور میں جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کمرے کے اسباب کے درمیان میرے وجود کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن خفیف سی حرکت بھی میری موجودگی کی خبر دے سکتی تھی اور وہ وہیں کھڑے کھڑے میرا نشانہ لے کر مجھے کتے کی موت مار سکتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ تک بے حس و حرکت کھڑا اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی جدوجہد کرتا رہا۔ پھر شاید اسے یقین آ گیا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے پلٹ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ چند سیکنڈ بعد مجھے اپنا ریوالور مل گیا اور میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اسی وقت میرے کانوں میں ٹیکسی کے انجن کے گرانے کی آواز آئی۔ وہ میری توقعات سے زیادہ چلاک ثابت ہوا تھا۔ اپنے کسی ساتھی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی نادیدہ دشمن کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں۔ اس نے مقابلے کا ارادہ ترک کر کے فرار ہو جانا بہتر سمجھا۔
میں دوڑتا ہوا باہر آیا تو ٹیکسی دروازے سے نکل رہی تھی۔ میں نے فائر کیا، گولی ٹائر میں لگنے کی بجائے ٹیکسی کے پچھلے شیشے پر لگی، شیشہ بکھر گیا لیکن ٹیکسی غائب ہو گئی۔ میں نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ ٹیکسی میں سے کسی کے فنگر پرنٹ مل سکتے تھے، ورنہ میں جانتا تھا کہ ٹیکسی چوری کی ہوگی اور پولیس کو 1-2 روز بعد کہیں نہ کہیں لاوارث کھڑی مل جائے گی۔ میں بھی ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑا واپس اندر جانے اور گھر میں پڑے ہوئے 3 افراد کی جامع تلاشی لینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے پولیس کی ایک جیپ کو دروازے پر رکتے دیکھا۔ 3 پولیس والے رائفلیں اٹھائے اطمینان سے اترے اور دروازے سے اندر کی طرف آنے لگے۔ ذرا سی دیر کے لیے میں تذبذب کا شکار ہوا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سامنے جا کر کہہ سکتا تھا کہ فون میں نے کیا تھا، میری رپورٹ درست ثابت ہو چکی تھی، لیکن شہادت اور بیان سے میں نئے چکروں میں پڑ جاتا اور مجھے رابعہ کی بات یاد تھی جو اس نے رخصت ہوتے وقت کہی تھی کہ مجھ پر پہلے ہی کم آفات نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے تمام واقعات سے بے تعلق رہنا بہتر سمجھا اور اس سے پہلے کہ پولیس کی نگاہ مجھ پر پڑتی میں پھر اسی کوٹھی میں کود گیا جہاں سے میں نے فون کیا تھا۔ 2 کنال کے رقبے کی وجہ سے یہ کوٹھی شہلا کے گھر سے کافی دور تھی، درمیان میں باغ کا وسیع علاقہ حائل تھا۔ اس کے علاوہ کوٹھی کے رہنے والے اپنے اپنے کمروں میں اسٹیریو اور ٹی وی لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے کانوں تک فائرنگ کی آواز پہنچی بھی ہوگی تو انہوں نے طے کر لیا ہوگا کہ یہ کسی کار کے بیک فائر کی آواز ہے۔ یوں بھی اپنے تفریح چھوڑ کے ایسی باتوں پر توجہ دینے کی فرصت یا ضرورت کسے ہوتی ہے؟ میں اطمینان سے چلتا ہوا دوسری بار گیٹ سے نکلا اور مخالف سمت میں چل دیا۔ تقریباً 100 گز چلنے کے بعد مجھے وہ ٹیکسی سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی ہوئی نظر آئی جس کا پچھلا شیشہ گولی سے ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹے ہوئے شیشے کا خلا شفاف جلد پر زخم کے بدنما داغ کی طرح لگتا تھا۔ ٹیکسی کو یہاں تک لانے والا اسے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ اپنی موجودہ حالت میں یہ ٹیکسی پولیس کو فوراً متوجہ کر لیتی۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے فٹ بورڈ کے پاس خون کے قطرے نظر آئے۔ میں نے رومال نکالا اور اس سے ہینڈل کو تھام کر دروازہ کھولا۔ خون کے داغ سیٹ کی پشت پر بھی تھے جس سے میں نے اندازہ کیا کہ میری گولی شیشے سے گزرنے کے بعد ڈرائیور کے شانے میں بائیں طرف لگی ہوگی اور اس کے لیے ڈرائیونگ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہوگا۔ میں نے دروازہ پھر بند کیا اور روانہ ہو گیا۔ ایک ٹیکسی نے مجھے صدر بازار میں اتارا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ سڑک سے گلی میں داخل ہو کے میں نے ماسی کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ خود ماسی نے کھولا اور ایک طرف ہو گئی۔ 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا غریب خانہ ان کوٹھیوں سے زمین اور آسمان کے فرق کا نمونہ پیش کرتا تھا جن کے رہنے والے اس وقت یہاں پناہ گزیر تھے۔ رابعہ کی خادمہ یعنی ماسی کے لیے اپنی چھوٹی بیوی کا آنا اور خدمت کا موقع فراہم کرنا ایک سعادت سے کم نہ تھا اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ میزبانی کے سارے آداب نبھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس نے شہلا کی ماں کو ایک بستر پر نئی چادر بچھا کر لٹا دیا تھا اور اب کھانے کے اہتمام میں لگی ہوئی تھی۔ بھوک ہم میں سے کسی کو بھی نہیں تھی۔ میرے نہ آنے سے رابعہ اور شہلا دونوں ہی پریشان تھی، مگر ان کے لیے عدنان کی ماں کو مطمئن رکھنا زیادہ مشکل مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ پوچھ رہی تھی جس کا جواب نہ رابعہ دے سکی تھی اور نہ شہلا۔ میں نے طے کیا کہ اس وقت تمام واقعات کو گول کر کے ایک جھوٹ سے سب کو مطمئن کرنا مصلحت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوگا۔ اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی۔ عدنان کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے مسکرا کے پرسکون لہجے میں کہا۔ عدنان آیا تھا اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن ایک ضرورت کے تخت میرے گھر چلی گئی ہیں اور شاید چند روز باہر ہی رہیں گی، لیکن اس نے میرے ساتھ آنے کی بجائے اپنے کسی دوست کے گھر جانا پسند کیا۔ شہلا کی ماں کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آئے۔ تم نے اچھا کیا کہ اسے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو مطمئن تو کر دیا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جواب نے رابعہ اور شہلا کو شک میں ڈال دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہم کھانے کے رسمی تکلف سے فارغ ہو گئے تو شہلا نے سوٹ کیس میں سے دوائیں نکال کر ماں کو دی۔ غالباً ان میں سے کوئی خواب آور دوا بھی تھی کہ 20 منٹ بعد وہ مفلوج عورت سو گئی۔ میں نے شہلا اور رابعہ کو دوسرے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ چونکہ ماسی وہیں بیٹھی چائے بنانے میں مصروف تھی، پھر بھی میں نے انگریزی میں بات کی اور ان دونوں کو وہ سب واقعات سنا دیے جو ان کی روانگی کے بعد پیش آئے تھے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، میں نے کہا، شہلا بی بی، تم کسی کے سامنے یہ ذکر نہیں کرو گی کہ میں اور رابعہ تمہارے گھر آئے تھے اور ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی۔ تمہیں ڈی سلوا کے آنے اور اس سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم یہاں خاموشی سے گمنامی میں رہو۔ پولیس خود یہ مفروضہ قائم کر لے گی کہ تمہیں اغوا کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کو پہلے سے فائرنگ کی رپورٹ مل گئی تھی۔ وہاں ایک آدمی تو یقیناً مر گیا، دوسرے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن تیسرا صرف بے ہوش ہوا۔ پولیس اپنے طور پر تفتیش کر کے جو معلوم کرنا چاہے گی معلوم کر لے گی۔ اس سے اصل پریشانی ڈی سلوا کو ہوگی جس نے وہ آدمی بھیجے تھے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ اور تم رابعہ بی بی، میں نے رابعہ سے مخاطب ہو کے کہا، تم آج رات یہیں رہو گی۔
لیکن اس سے رضوی صاحب کو شک نہیں ہوگا؟ رابعہ بولی۔ شک کس بات کا؟ میں اور تم ایک ساتھ نکلے تھے، تم نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا اور ہم کچھ دیر وہاں رک کر اس کی تعمیر نو کے مسائل پر بات کرتے رہے، پھر کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانا ہم نے لارڈز میں کھایا۔ تم نے کھانے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ماسی سے ملنا ہے اور 9 بجے میں تمہیں یہاں لے آیا، جہاں ماسی نے اصرار کر کے تمہیں روک لیا اور میں فلم دیکھنے چلا گیا۔ معلوم ہے اس وقت رات کے 12:30 بجے ہیں۔ رضوی صاحب یقیناً پریشان ہوں گے اور ہم اس وقت اکٹھے پہنچے تو ہم وہاں کہانی کچھ بھی سنائیں، وہ ہمارے آدھی رات تک باہر پھرنے کو سخت معیوب سمجھیں گے اور ناراض بھی ہوں گے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں کہ تم رات کو ماسی کے گھر رہی یا میں فلم کا آخری شو دیکھنے چلا گیا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ لیکن عدنان کا کیا بنے گا؟ شہلا نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ وہ تو آتے ہی پولیس کے جال میں پھنس جائے گا۔ اگر وہ پہلے سے جائے واردات پر موجود ہوتا تو یقیناً مشکل میں پڑ جاتا، میں نے کہا۔ لیکن وہ پولیس کی موجودگی میں آئے گا تو اس کی بے خبری ہی اس کی بے گناہی کا ثبوت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی کے گواہ بھی ہوں گے، خواہ وہ گواہ کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ تو بتا سکیں گے کہ عدنان کب سے کب تک ان کے ساتھ تھا۔ وہ بے راہ رو اور نو عمر ہی نہیں، احمق بھی ہے، شہلا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مس شہلا، تم اس کو واقعی بھائیوں کی طرح چاہتی ہو، ان تمام خرابیوں کے باوجود جو اس کی ذات سے منسوب ہیں؟ میں نے کہا۔ آپ نہیں جانتے اسے سکندر صاحب، وہ برا ہے تو دنیا کے لیے، میرے لیے وہ بالکل ویسا ہی بھائی ہے جیسے دنیا میں بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ دل کا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ قدم بہت جلد بھٹک جاتے ہیں، اور جو ایک بار غلط راستوں پر چل نکلے وہ اس وقت تک صراط مستقیم کی طرف نہیں لوٹتے جب تک انہیں کوئی تلخ تجربہ نہ ہو جائے اور ان کے اعمال کی سزا اس دنیا ہی میں نہ ملے۔ میں اس دن سے ڈرتی ہوں۔ وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ کس دن سے؟ میں نے کہا۔ جب زندگی اسے کوئی سبق سکھائے گی اور وہ شرافت کی راہ اختیار کرے گا۔ یہ سزا بہت سخت بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ مجھ سے نظر ملائے بغیر بولی۔ ماسی نے ہمارے درمیان ابلتی چائے رکھ دی۔ خدا سے نیکی کی توقع رکھو، میں نے شہلا سے کہا۔ وہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج بھی ہم تمہاری طرف آنے کی بجائے الماس کی طرف جانے والے تھے۔ الماس پہلے ڈی سلوا کی سیکرٹری تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ اسے گواہ بنا کر لائیں تاکہ تم کو ہماری بات کا اعتبار آ جائے، مگر عین وقت پر انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا پہلے شہلا کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ خدا کی مصلحت نہیں تھی تو کیا تھا کہ ہم الماس کے دروازے تک پہنچ کے لوٹ آئے۔ یہ اندازہ تم خود بھی کر سکتی ہو کہ ہم نہ آتے تو کیا ہوتا۔ آپ دونوں نے مجھے تباہی کی دلدل سے نکال لیا۔ میں اس احسان کا بدلہ تمام عمر کیسے ادا کروں گی کہ ہر قسم کا خطرہ مول لے کر بھی آپ نے محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مجھے ڈی سلوا کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ شہلا نے جذباتی ہو کے کہا۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا۔ تمہارے بارے میں نام سے مذہب کا اندازہ کرنا مشکل تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم شہلا زیدی ہو۔ تم نے ڈی سلوا کے وعدوں پر کیسے اعتبار کر لیا؟ میرا مطلب ہے اس نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ وہ میری خاطر اپنا مذہب بدل لے گا۔ شہلا نے نظر جھکا کے کہا۔ چلو اب بھول جاؤ ان سب باتوں کو اور وعدوں کو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہی تجربات تو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ جب میں اجازت لے کر رخصت ہوا تو ماسی اس مسئلے پر سخت پریشان اور شرمندہ تھی کہ وہ اپنے معزز مہمانوں کے لیے سونے کا کیا انتظام کرے۔ گھر میں صرف ایک ہی چارپائی تھی اور اتنی رات گئے پاس پڑوس کے کسی گھر سے چارپائی مانگنا مشکل تھا۔ رابعہ اور شہلا نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا کہ وہ ایک رات فرش پر بستر بچھا کے بھی سو سکتی ہیں اور اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ میں باہر نکلا تو سڑک پر ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں، گھروں کے ہر دریچے کی ہر روشنی گل ہو گئی تھی، دنیا سکون کی گہری نیند میں تھی۔ سڑک پر صرف رات کے پہرے دار نظر آ رہے تھے اور میرا خیال تھا کہ اب گھر تک 2 میل کا فاصلہ مجھے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، لیکن آرے بازار کی طرف سے ایک رکشے کی آواز آئی۔ اتفاق سے رکشہ خالی تھا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے رکنے کی زحمت بھی گوارا کر لی، تاہم مجھے منزل تک پہنچانے کا معاوضہ اس نے 10 روپے طلب کیا اور میرے احتجاج پر کہ مشکل سے 2 میل جانے کا وہ دگنا کرایہ لے تب بھی کم بنتا ہے۔ اس نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا کہ وقت ہی دولت ہے اور آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے آرام کی خاطر کرتا ہے۔ اگر مجھے پیسہ بچانا ہے تو میں اسی طرح چلتا رہوں، 10 منٹ کی بجائے پون گھنٹے میں پہنچ ہی جاؤں گا، بشرط یہ کہ مجھے راستے میں پولیس نے آوارہ گرد سمجھ کے بند نہ کیا اور پاگل کتے نے نہ کاٹا۔ اس باتونی شخص کے دلائل میں بڑا وزن تھا، مگر وہ خود ان دلائل سے زیادہ وزنی تھا، چنانچہ میں رکشے میں بیٹھ گیا۔ رضوی صاحب کے گھر کے دروازے پر اتر کر میں نے کہا، اس وقت میں نے تمہاری بات کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں مجبور تھا، معذور نہیں، میں پیدل چل سکتا ہوں مسلسل 10 میل، مگر میں آج واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔
اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے فلسفے کے مطابق وقت بچاؤ گے یا پیسہ، کیونکہ یہ دروازہ ایس پی ضامن رضوی کے گھر کا ہے۔ پھر میں نے باری باری دونوں جیبوں سے ریوالور نکالے۔ میرے پاس دینے کے لیے یہ کرایہ بھی ہے، چنانچہ یہاں تم مجبور ہو۔ رکشہ ڈرائیور کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کے حلق سے حجور کے سوا کچھ نہ نکلا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھا اور اسے دفع ہو جانے کو کہا۔ میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، ورنہ جیسے تم لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو، ایسے ہی میں تم کو وہ سبق دے سکتا تھا جو تمہیں عمر بھر یاد رہتا۔ وہ سلام کر کے بری طرح بھاگا اور میں اتنی خون ریزی اور پریشانی کے واقعات سے بھرپور شام کے بعد اس چھوٹے سے لطیفے پر مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ رضوی صاحب واقعی پریشان تھے۔ میں نے ان کو مطمئن کیا اور اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا، جہاں محسن میرے انتظار میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ وہ بولا۔ اپنے ساتھ رابعہ کو کیوں لے کر گیا تھا؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ جب میں گیا تھا تو جناب گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ اب مجھے اجازت ہو کہ باقی ماندہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاؤں، کیونکہ میں سخت تھکا ہوا ہوں۔ صبح بشرطے زندگی پوری بات عرض کر دوں گا، میں نے بستر پر گرتے ہوئے کہا۔ صبح میں پنڈی جا رہا ہوں، وہ بولا۔ نادر شاہی حکم جاری ہوا ہے کہ فوراً گھر آ جاؤ، ورنہ ہم پاپوش لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ یہ اسی چراغ الدین کی کارستانی ہے؟ ہاں۔ اس بدماش نے فون پر میری ماں سے بات کی اور بہت نمک مرچ لگا کے بتایا کہ کس طرح میں تمہارے ساتھ گیا اور اس کو قتل کی دھمکی دی۔ سارا الزام اس نے تم پر عائد کیا ہے کہ میں نے تمہارے بہکانے پر یہ حرکت کی۔ ڈیڈی تو اس سے کہتے ہیں کہ میاں میرا بیٹا عاقل و بالغ ہے، کوئی بچہ نہیں کہ بہکانے سے بہک جائے، لیکن ممی کو تو تم جانتے ہو، اس وقت وہ چراغ دین کی حمایت کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے کمینے آدمی ہو۔ انہوں نے یہاں انکل رضوی کو فون کیا اور مجھ سے تو بات نہیں ہوئی، مگر رضوی صاحب سے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا، یہ بھی کہ وہ لڑکی رابعہ کچھ اچھے کردار کی معلوم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں رضوی صاحب نے اس کا کیسا جواب دیا۔ میرے بارے میں ممی نے کہا ہے کہ اسے سکندر تباہ کر رہا ہے۔ کیا وہ اس کے ساتھ پھانسی چڑھے گا دوستی میں؟ اسے فوراً گھر بھیج دیا جائے۔ آئی سی، میں نے غور فرمانے کے بعد کہا۔ اب میری نیند پھر اڑ گئی تھی، چنانچہ میں نے سگریٹ جلا لی۔ اور تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بتا تو چکا ہوں کہ صبح گھر جا رہا ہوں، محسن بولا۔ کچھ دیر میرے اترے ہوئے مایوس چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر مسکرایا۔ لیکن میں کل ہی واپس بھی آ جاؤں گا۔ مجھے 2 یا 3 باتیں لگی لپٹے رکھے بغیر کہنی ہیں۔ ایک یہ کہ فوزیہ کی شادی میرے جیتے جی چراغ دین سے نہیں ہو سکتی، دوسری یہ کہ میں سکندر بخت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد ہاں مجھے آگ کر دیا جائے، نہ حلف اور نہ فرمان قرار دے کر یا گھر چھوڑنا پڑے، میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے ممی چیخ پکار مچائیں گی، تانے دیں گی اور شاید مر جانے کی دھمکی بھی دیں، لیکن ڈیڈی زیادہ معقول رویہ اختیار کریں گے۔ وہ سرد مزاج، جمہوریت پسند اور اصل پرست آدمی ہیں۔ بے شک بیوی سے دبتے ہیں، مگر اتنے بھی نہیں کہ مجھے آنکھ نامہ تھما دیں۔ وہ زبردستی نہیں کریں گے، نہ فوزیہ کے معاملے میں اور نہ تیرے معاملے میں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ کل شام یا رات تک میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ پرسوں تو یقینی ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وہ سب واقعات دہرانا ضروری ہو گیا جو شہلا کی کوٹھی میں پیش آئے۔ اس نے بے حد اطمینان کا اظہار کیا اور مجھے مشورہ دیا کہ شہلا کو چھپائے رکھنے کے لیے احتیاط سے کام لوں، خود ادھر نہ جاؤں تاکہ کوئی بے خبری میں میرا تعاقب کرتا ہوا اس ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے، اور رابطے کے لیے ماسی کی خدمات سے استفادہ کروں۔ اس کا مشورہ معقول تھا اور احتیاط پسندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ میں نے محتاط رہنے کا وعدہ کیا اور سو گیا۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 10:30 بج رہے تھے۔ محسن جا چکا تھا اور میں کئی دن کی تھکن دور کر کے اب بالکل تازہ دم تھا۔ میں غسل کر رہا تھا کہ رابعہ آ پہنچی۔ ہیلو، میں نے باتھ روم میں سے کہا۔ گڈ مارننگ مس رابعہ۔ آپ بیڈ روم کو ویٹنگ روم سمجھ کر تشریف رکھیں، بلکہ بہتر ہوگا کچن میں جا کے چائے بنانے کا عملی تجربہ حاصل کریں۔ وہ ہنسی۔ مسٹر سکندر اعظم، شرط یہ ہے کہ وہ تجرباتی چائے آپ کو بھی پینی پڑے گی، خندہ پیشانی سے ہم حقے کا پانی بھی پی سکتے ہیں، میں نے کہا، بشرط یہ کہ آپ کے دستے عنایت سے مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا جائے۔ میں باتھ روم سے نکلا تو رابعہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ وہ خود تو ماسی کے گھر سے ناشتہ کر آئی تھی، مگر میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے اسے رضوی صاحب کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز لانے بھیج دیا اور خود وہ اخبار دیکھنے لگا جو رابعہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ چنانچہ اخبار والوں کو قبرستان پہنچنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے میرے والد کی لاش کے غائب ہونے کی خبر کہیں نہیں تھی۔ صرف ایک اخبار کا رپورٹر گھومتا پھرتا ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ جا پہنچا تھا اور اس نے گورکن کی موت کی خبر چھاپ دی تھی۔ گورکن کے لڑکے نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا باپ کس طرح قبر سے زندہ برآمد ہوا تھا اور کس طرح ہسپتال میں مر گیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے انٹرویو لیا تھا اور قتل کی بقیہ تفصیلات حاصل کر لی تھی۔
مجھے امید تھی کہ اگلے شمارے میں وہ اس سنسنی خیز قتل سے متعلق دیگر حقائق کو بھی بے نقاب کر دے گا۔ دوسری زیادہ اہم خبر شہلا کے گھر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تھی۔ 3 میں سے 2 افراد مارے گئے تھے، ایک کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور دوسرے کے سر میں گولی لگی تھی، مگر تیسرا پولیس کو زندہ مل گیا تھا، لیکن وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑا تھا اور پولیس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک کسی نے ڈی سلوا کے سیکرٹری مس شہلا زیدی کا نام نہیں لکھا تھا اور ایک دن پہلے ہونے والے گورکن کی مبینہ قاتل نرس کی مس شہلا سے مشابہت کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈی سلوا کا خیال آیا، نہ جانے یہ خبر پڑھ کے اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ ان کرائے کے بدماشوں کی موت کے بعد زیادہ مشتعل ہوگا یا محتاط ہو جائے گا۔